गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके बुक का तीसरा चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। यानी जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो सबक नंबर 3 है। नज़ीर अकबर आबादी एक बहुत ही बेहतरीन नज़म है, नेकी और बदी, जो CBSE हर साल इससे सवालात पूछते रहते हैं। रिवीजन क्लास चल रहा है, फिर से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं एक मरतबा इसको पढ़ा चुका हूँ। तो नज़ीर अकबर आबादी के बारे में सबसे पहले जान लें। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में एक चीज़ बहुत कॉमन है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये अवामी शायर थे। अवामी शायर का मतलब होता है कि ये जो सोसाइटी में जो लोग मौजूद हैं, मुआशरे की जो हालत है उसके बारे में बात करते थे। आम चीज़ों के बारे में ये अपनी नज़में कहा करते थे। जैसे अगर कोई त्यौहार है तो त्यौहार के बारे में इनका नज़म मिलेगा आपको। इसलिए अगर कहीं पे अगर फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम्स में आपको पूछा जाए कि अवामी शायर किसे कहते हैं, तो एकदम आंख बंद करके नज़ीर अकबर आबादी को टिक करना। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 ईस्वी में होती है और 1830 में उनकी वफ़ात होती है। यानी 1740 में उनकी पैदाइश होती है और 1830 में वो वफ़ात कर जाते हैं। उनका पूरा नाम वली मोहम्मद था और वो दिल्ली में पैदा हुए थे। अपने ख़ानदान के साथ आगरे में आकर बस गए। नज़ीर अवामी शायर थे, यानी उनकी जो शायरी थी उसमें हिंदुस्तानी माहौल की उक्कासी की गई है। उक्कासी कहती उसके बारे में तर्जमानी की गई, बताया गया है हिंदुस्तान का जो माहौल है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो क्लाइमेट्स है, उसके बारे में उन्होंने बातें की। यहाँ की जो सकाफ़त है, तहज़ीब है, जो मल्टी कल्चरल मुल्क हमारा कहलाता है। तो नज़ीर अकबर आबादी ने हर टॉपिक पे, हर मौजू पे नज़म कही है। उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी है। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। यानी जो मौजू होता है उसको ऑडियंस के सामने इस अंदाज़ में रखते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। जो सामीईन हैं, सुनने वाले हैं, उनको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे उनके कलाम में तासीर बहुत है। तासीर कहते हैं बहुत इफ़ेक्टिव उनका जो नज़म है, उनकी जो उसमें ज़बानें हैं वो आसान है। और उनका जो मिसरा होता है, जो शेर की जो बंद होती है, वो जब सुनेंगे, वो जब पढ़ेंगे आप, तो आपके दिल पे असर करेगा, यानी आपको समझ में आएगी उनकी बात। उनकी बहुत सारी नज़में हैं जो कि चंद आपको बताया गया। जैसे रोटियाँ एक नज़म है, किसकी लिखी हुई? नज़ीर अकबर आबादी की। सवालात इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि रोटियाँ मंदरजा झेल में से किस शायर ने लिखा है? उसमें 4 ऑप्शंस होंगे जो आपको चुनना है। सही ऑप्शन कौन है? जैसे रोटियाँ हैं, बंजारा नामा है, मुफलिसी नामा है, होली है, आदमी नामा, कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मौसमों, फलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती है। वह उर्दू के मारूफ़ शायर थे। मारूफ़ का मतलब होता है मशहूर। मारूफ़ का मतलब मशहूर। मारूफ़ का मतलब फ़ेल मारूफ़ नहीं है ना, मारूफ़ का मतलब मशहूर। तो अब आइए हम नज़म को देखते हैं और क्या इसमें शायर क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस सबक को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊँगा क्योंकि एक पार्ट में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। मैं अच्छे से इसका हक़ अदा नहीं कर पाऊँगा, इस वजह से 2 दिनों में इसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और हमारा जो वॉइस है, आप चाहते हो तो उसको लिख सकते हो सुन करके, या फिर मैं लास्ट डे जो इसको पढ़ाऊँगा उसमें अपने इसकी जो तशरीह है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा इंशाल्लाह। नेकी और बदी 2 वर्ड है। नेकी का मतलब होता है भलाई। नेकी का मतलब क्या होता है? भलाई, या फिर नेक काम, अच्छा काम। और बदी का मतलब होता है, बद का मतलब ही होता है बुरा। कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी बुराई कर लो तो सही, लेकिन अगर बदनाम हो गए तब तो ज़्यादा ही ख़राब बात है, फिर सोसाइटी में आपकी नाक कटेगी। इसलिए लोग आजकल बहुत छुप करके बुराई करना सीख गए हैं। तो आज का नज़म, ये जो नज़म है उसी से रिलेटेड है। दुनिया की बातें की गई है, अल्लाह की बातें की गई है, इंसाफ की बात की गई है, और ये बताया गया इस नज़म में कि इस दुनिया में इंसान
جیسا کرے گا ویسا اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو تو آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہو تو آپ کو بھی کھانا کھلایا جائے گا۔ کہتے ہیں ہے دنیا جس کا ناؤ میاں۔ ناؤ کا مطلب نام، ناؤ کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی جو فلڈس آئے ہوئے ہیں، سیلاب آئے ہوئے ہیں، باڑھ آیا ہوا ہے، وہ جو ناؤ چلتا ہے تختی کا، وہ نہیں۔ ہے دنیا جس کا ناؤ میاں، یعنی یہ جو دنیا ہے جس کا نام ہے، یہ اور طرح کی بستی ہے۔ یعنی ہم لوگ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور دنیا جو ورڈ ہے، یہ جو نام ہے، یہ کچھ الگ طرح کی بستی ہے۔ جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یعنی جو لوگ یہاں مہنگے اور امیر ہیں ان کے لیے تو یہ دنیا کافی مشکل ہے۔ ان کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہو جائیں گے، پھر بھی پیسے کی کمی اور قلت ہو جائے گی۔ جیسے مان لو اگر کسی کے گھر میں 1 لاکھ کا مہینہ انکم ہے، کسی کے گھر کا آمدنی ہے، وہ پریشان رہتا ہے اس 1 لاکھ میں بھی کہ پیسہ گھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اگلا جو لائن، اور سستوں کو یہ سستی ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے، اگر کوئی غریب ہے، سستی زندگی گزار رہا ہے، پھر اس کے لیے ایک دم کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ 10,000 کا مہینہ کماتا ہے، ٹھیلا چلاتا ہے، 5,000 کا مہینہ چلاتا ہے، اس میں وہ کافی خوش ہے، پھر وہ اسی میں مگن رہتا ہے۔ تو یہ امیروں کے لیے امیری ہے اور غریب کے لیے غریب ہے۔ یا ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے۔ یا مینس یہاں کا مطلب یہاں ہوتا ہے۔ تو یہاں ہر دم مینس ہر وقت جھگڑے اٹھتے ہیں، یعنی یہاں ہر وقت جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہر آن عدالت بستی ہے، آن کہتے ہیں جگہ کو یا وقت کو، اور ہر وقت عدالت بستی ہے۔ یعنی اتنا جھگڑا لڑائی اس دنیا میں ہوتا ہے کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں آج اس کا پنچایت ہو رہا ہے، آج اس کی میٹنگ ہو رہی ہے، آج اس کی پنچایتی ہو رہی ہے، تو ہر جگہ عدالت بستی ہے۔ پھر اگلے چوتھے مصرے میں شاعر کہہ رہے ہیں، گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو تب تو آپ کے لیے مستی ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہو تب تو آپ کے لیے مستی ہے۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ کا ایک الگ پہچان ہوگا۔ اور پست کرے تو پستی ہے، اگر آپ برائی کا کام کرتے ہو، اگر آپ کوئی ایسا کام کر جاتے ہو جو معاشرہ کو ناپسند ہے یا سوسائٹی کے ریگولیشن کے خلاف ہے، تب تو آپ کے لیے بہت پستی والی چیز ہے، بدنامی والی بات ہے۔ پھر شاعر 5ویں مصرے میں کہہ رہے ہیں، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں۔ اگر آپ برائی کر رہے ہیں تو ذرا سا بھی دیر نہیں ہوگا انصاف اور عدل ہونے میں، فیصلہ ہونے میں۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست پرستی ہے۔ یعنی اگر آپ اس ہاتھ سے ابھی چٹ سے کوئی گناہ کرتے ہو، پٹ سے عدالت لگ جائے گی، انصاف ہو جائے گا۔ یا سودا دست پرستی ہے، یعنی ایک ہاتھ سے لو اور دوسرے ہاتھ سے دو، یہ والی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برائی کر لیا تو آپ کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا بدلہ اس کا ضرور لیں گے۔ یہاں سودا دست پرستی، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، دست بدستی مطلب ایک ہاتھ سے لینا اور دوسرے ہاتھ سے دینا۔ تو دست بدستی کا مطلب ایک ہاتھ سے لینا، دوسرے ہاتھ سے دینا، اور سودا کا مطلب تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے۔ بہت اچھا مصرع ہے یہ، نذیر اکبر آبادی نے دل کو چھوا ہے اس شعر کے ذریعے کہ جو اور کسی کا مان رکھے۔ اگر آپ اس دنیا میں کسی کو عزت دیتے ہیں تو پھر اس کو بھی مان ملے، تب آپ کو بھی عزت ملے گا۔ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو عزت کرتے ہیں تب بڑا بھی آپ کا عزت کریں گے۔ اگر آپ چھوٹوں کو عزت دیتے ہیں تب چھوٹا بھی آپ کو عزت دے گا، ورنہ یہ دنیا کبھی آپ کو عزت نہ دے گی۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے ہو تو آپ کے بھی بچے، آپ کے بھی اولادیں آپ کے ساتھ نافرمانی کرے گا فیوچر میں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اپنے ماں باپ کو تھپڑ دے دیں، اپنے ماں باپ کو خوب ذلیل کریں اور ہم عزت نہ دیں، اپنے بڑوں کو عزت نہ دیں، تو یاد رکھنا وہ دنیا ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا میں آپ بھی ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے۔
اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہو تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو کھانا کھلائیں گے. آپ جب بھوکے رہیں گے تو اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے. نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے. اگر آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں، ایک ذرہ برابر بھی اگر آپ تنکے کے برابر بھی کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں تو یاد رکھیے گا اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، بدلہ ضرور لیا جائے گا. اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتے ہیں، بھلا نہیں سوچ سکتے ہیں تو برا بھی نہ سوچیں. احسان کرے احسان ملے. اگر آپ کسی شخص کے ساتھ، آس پڑوس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ بھی احسان کیا جائے گا. جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے. آپ جس کے ساتھ جیسا کریں گے پھر ویسا ہی آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا. یہ دنیا کی حقیقت ہے، آپ جانتے ہو، آپ دیکھ رہے ہو. یہ پریکٹیکل لائف سے جڑا ہوا یہ سب مصرے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو ڈھالو تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ دنیا واقعی ٹھیک اسی مصرے پہ ڈھلا ہوا ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست پرستی ہے. جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے. اگر آپ اس دنیا میں کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کا بیڑا پار لگاتے ہیں، کسی کوئی کام میں کسی کا ہاتھ بٹاتے ہیں تب تو آپ کی بھی ناؤ اترنی ہے، یعنی آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا. پڑھنے میں کسی کی مدد کرتے ہیں، کوئی کوشچنس نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی سبق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی لیسنس ہے جو کہیں پہ کنفیوژنس ہے اور آپ کو وہ چیز آ رہا ہو تو اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تب تو آپ کی بھی مدد کی جائے گی. ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کریں گے. جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈوب کو کرنی ہے. اور اگر آپ کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں کہ وہ ناکامیاب ہو گیا تو یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ بھی ویسا ضرور کوئی سوچتا ہوگا. شمشیر، تبر، بندوق، سینہ اور نشتر، تیر، نہرنی ہے. یہ سب آلات ہیں، اوزارس کے نام ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا شمشیر تلوار کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں تبر کلہاڑی جیسا بڑا ہتھیار ہوتا ہے. سینہ بھالا کو کہتے ہیں. اور شمشیر، تبر، بندوق، سینہ اور نشتر، تیر، نہرنی کہتے ہیں جس سے حجام جو ہے پہلے ایک زمانے میں، آج سے 10-15 سال کی پہلے کی بات ہے، حجام جب گاؤں میں آتے تھے تو ایک لمبا ایسا نہرنی ہوتا تھا جس سے لوگ ناخن کٹواتے تھے. یہاں جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے. یہاں جیسا جیسا آپ کام کر کے جاؤ گے ویسا ویسا اس کا بدلہ بھر کے جانا پڑے گا. اگر اچھا کام کر کے جاؤ گے تو دنیا میں خوب نام اور آپ کا چرچا ہوگا. آپ اگر نہیں رہیں گے تو آپ کے بال بچے کی جو ہے خوب نام ہوگا کہ آپ کے فادر ایسے تھے، آپ کے والد محترم یہ کر کے گئے. اگر برائی کر کے جاؤ گے تو اس کا بھی ایک لیول ملے گا کہ وہ فلاں شخص مر گیا. مرنے کو تو مر گیا لیکن بہت غلط آدمی تھا، لوگوں کا بہت پیسہ مارا، لوگوں کے ساتھ بہت بے ایمانی کیا. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست پرستی ہے. بچوں کل میں اس سبق کو پورا کروں گا اور بہت ہی یہ اچھا ایک لیسن ہے جس کو میں انشاءاللہ کل کمپلیٹ کروں گا. شکریہ.